अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ायर का लॉन का दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। इस पर हम लेस लगाएंगे गुम सिलाई से। कैसे लगानी है वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास जो लॉन का दुपट्टा है इसमें हम पल्टा भी लगाएंगे और इसमें हम लेस भी लगाएंगे। और इसके कॉर्नर को बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। चारों कॉर्नर को मैं अलग तरीके से बनाना आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, आप उस तरीके से बना सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो दुपट्टा है इसको क्या करना है, ऐसे आपने डबल कर लेना है। सबसे पहले लेस लगाने से पहले दुपट्टे की कटिंग की जाती है। दुपट्टे को नीट कर लेना है। पहले यहाँ पर क्या करना है, ऐसे बॉर्डर को बराबर कर लेना है, मैच करना है। प्रिंट बॉर्डर आगे पीछे नहीं होने चाहिए वरना गलत कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है, खूबसूरत सा कपड़ा है, ये पलटे में जाएगा। अभी हमने क्या करना है, वाइट कपड़े से थोड़ा सा पीछे हमने कटिंग करना है। यहाँ पर नोट करें, ये देखिए थोड़ा सा 1 पॉइंट जितना वाइट कपड़ा आ रहा है और कुछ कपड़ा हम यहाँ से प्रिंट लेंगे। ये वाला कपड़ा जो है दबाव में आ जाएगा और हमारा जो कपड़ा है वो पलटे में ही सारा आएगा। यहाँ पर भी हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरह ये कन्नी रिमूव कर लेनी है। ये देखिए इसी तरह मैंने कन्नी को कट कर लिया है। अब यहाँ पर देख लें, ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वाइट इस बॉर्डर के साथ आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, ये पल्लू वाली साइड है, पल्लू पे बॉर्डर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्केल के साथ रखते हुए सीधी लाइन लगाकर इसकी हम बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे, रेब निकालेंगे। आप बेशक ऐसे ही कटिंग कर सकती हैं स्केल के बगैर भी। आप बिगनर्स हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, स्केल रख के ऐसे कटिंग कर लें। बिल्कुल इसकी आपने सीधी रेब निकालनी है। अगर यहाँ पर बॉर्डर है, जैसे चारों तरफ बॉर्डर होते हैं, फिर आपने बॉर्डर के साथ सफ़ेद कन्नी को ही कट करना है। तो यहाँ पर देख लें, ऐसे हमने दुपट्टे को चारों तरफ से नीट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, ये मेरे पास है शटर लेस, छोटी लेस है, इसको हम लगाएंगे। लगाने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेस को नीट करना है। ये जो हम जोड़ बनाएंगे इसीलिए हमने लेस को थोड़ा सा नीट करना है। आपने डिज़ाइन को देखते हुए कि डिज़ाइन ख़राब ना हो, इस तरह आपने लेस को नीट कर लेना है। यहाँ तक आपने आधा इंच का थोड़ा सा गैप छोड़ना है। अब क्या करेंगे, कुछ मेरी बहनें गलती क्या करती हैं, डायरेक्ट लेस रख के इस तरह लगा देती हैं। इससे ये कॉर्नर इंतहाई ख़राब बनता है, सख्त आता है इसका जोड़। तो इस तरह आपने नहीं लगाना। मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि वो दुपट्टे के 3 कॉर्नर तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जहाँ से स्टार्ट लिया जाता है उस कॉर्नर से उसका जोड़ बिल्कुल ठीक नहीं होता। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, इससे आपको दुपट्टे पर लेस लगाना बहुत ही आसान लगेगी। अब यहाँ पर मैं आपको आसानी के लिए एक ये भी चीज़ बता देती हूँ कि इस साइड पर बॉर्डर है और दूसरी साइड पर बॉर्डर नहीं है। तो हमने क्या करना है, बॉर्डर वाली साइड पे हम रख के लेस लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पल्लू पर बॉर्डर नहीं है, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ही चौड़ाई पर हमने ये बॉर्डर रखना है पलटा। तो यहाँ पर जिस साइड पे बॉर्डर है हम उस साइड से लेस का स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें बार बार पल्लू वाली साइड से साइज़ नहीं करना पड़े। चारों तरफ से एक ही तरह का पलटा आए, यानी कि एक ही साइज़ का लगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, दुपट्टे की सीधी साइड ऊपर है और लेस की उल्टी साइड ऊपर है। अब लेस को इस तरह रखना है कि आपने यहाँ से गैप रखना है 2 इंच का। इस तरह चाहे पल्लू वाली साइड से शुरू कर लें, चाहे यहाँ से शुरू कर लें। शुरू जहाँ से भी करें आपने कॉर्नर से हटा के शुरू करना है। यहाँ से हम लेस शुरू करेंगे, तकरीबन 2-2.5 इंच के गैप पर यहाँ पर लेस रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको पलटे का साइज़ नाप के बताती हूँ, 1 इंच का है जो हमें इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, हर दुपट्टे पे दिया होता है। इसका जो कपड़ा है बहुत ही स्टाइलिश है। देखिए इस तरह से बॉर्डर बने हुए हैं, 3-4 कलर में बॉर्डर बने हुए हैं। और अक्सर यहाँ पे ये कपड़ा जो होता है प्लेन होता है, दुपट्टा प्रिंट होता है, और यहाँ का कपड़ा जो होता है वो सादा होता है, इसीलिए पलटे के लिए। और कुछ मेरी बहनें जो होती हैं ये वाला कपड़ा रिमूव कर देती हैं, उनको पलटा बनाना यहाँ पर नहीं आता। तो मैं आपको बड़ा ही आपको आसानी से पलटा यहाँ पर बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए ये 1 इंच का कपड़ा जितना उन्होंने दिया हुआ है इसको छोड़ते हुए हम सिर्फ ये जो इसकी बेल बनी हुई, प्रिंट बनी हुई, इसको सामने लाएंगे। अब यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अभी इसका कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ से हम साइज़ कर लेंगे, पल्लू वाली साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरफ से भी हमने कपड़ा 1 इंच का ही छोड़ना है। अभी यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाने से पहले कॉर्नर की शेप दिखाऊंगी कि हो सकता है आपको सुई के आगे नज़र ना आए मशीन कैमरे से। यहाँ पर आपने देखें लेस को ऐसे रखना है। देखें ये ऐसे हमारा कॉर्नर बनता है, बिल्कुल एल शेप में। ये देखें आपने ये जो किनारी है सिर्फ इस पे चुनर डालनी है, लेस के डिज़ाइन पे नहीं। ये देखिए जब आपने चुनर डालनी है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, सिर्फ इस डंडी पे डालनी है, बस 1 टांके जितनी चुनट आएगी। यहाँ पर हमने इस किनारी पर सिलाई लाई है।
یہاں پر چنٹ ڈالنے کے لیے آپ نے کوئی بھی سوئی لے لینی ہے، کوئی نوکیلی چیز لے لینی ہے، اس طرح رکھیں گے جتنا ہم نے چاک کا نشان لگایا بالکل اس کے اوپر رکھیں گے، لیس کو ایسے پیچھے کریں گے۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ چنٹ کس طرح ڈالنی ہے۔ پھر اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح اس لیس کے اوپر رکھیں گے اس طرح۔ پھر اس لیس کو ہم ایسے موڑ لیں گے، پہلے ہم نے واپس پیچھے کی طرف موڑی، پھر ہم نے اس طرح ایل شیپ میں ہم نے لیس کو اس طرف کر لیا پلو والی سائڈ پہ۔ اب ہم سوئی کو نکالیں گے، یہ دیکھیں ایک ایسے ٹانکا ہم نے اس کے اوپر چلانا ہے، باریک سی ڈنڈی ہے، یہ چھوٹی لیس ہے، یہاں پر صرف ایک ہی باریک سی چنٹ آئے گی۔ اب یہاں پر ہم ٹانکا اس کے اوپر کھڑا کریں گے اور اس کا ہم لیس کا رخ ایسے چینج کر لیں گے کپڑے کا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر بھی نوٹ کر لیں، یہ جو لیس ہوگی یہ والا ٹانکا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ لیس اس کے اندر سلنی نہیں چاہیے۔ جو ہم نے چنٹ ڈالی ہے صرف جہاں پر لیس کی سلائی لگتی ہے وہاں پر چنٹ آنی چاہیے، باقی جو لیس ہے لیس کے اوپر یعنی کہ ڈیزائن کے اوپر یہ جو اس کے اندر نہیں سلنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اس طرح جب ہم اس کا پلٹا فولڈ کریں گے نا اس طرح، تو یہ لیس ہمارے اس طرح کارنر اس کا نکل آئے گا۔ یہ دیکھیں کپڑے کا کارنر بھی کتنا زبردست بنا ہے، پیچھے سے بھی ہم اس کا کارنر بنائیں گے۔ یہ دیکھیں لیس کی کوئی گلائی نہیں ہے، کوئی چنٹ نہیں نظر آ رہی۔ یہ تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ طریقہ اگر مشکل لگ رہا ہے تو روکیں، اگلے کارنر پر میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے 1 انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے پلو والی سائڈ پہ ہم نے لیس کو لگا لیا ہے۔ یہاں پر پھر ہم نے اتنا ہی گیپ چھوڑنا ہے جتنا ہم نے پیچھے 1 انچ کا چھوڑا ہے۔ دوبارہ سے ہم اسی طرح یہاں پر ایک چوک کا نشان لگائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں تک چوک کے نشان کے اوپر سوئی کو اندر کھڑا کرنا ہے۔ اس طرح کپڑا آپ نے ایسے رخ کر لینا ہے۔ اب لیس کو کیا کریں گے، ٹانکا تھوڑا سا آپ نے پیچھے نکالنا ہے اور لیس کو ایسے آپ نے دوبارہ ایل شیپ میں کر لینا ہے۔ یہاں پر خود بخود ایک چنٹ آ جائے گی، پھر آپ نے اس طرح سوئی کو اس چنٹ کے اوپر کھڑا کرنا ہے، یعنی کہ اس ٹانکے میں چنٹ آنی چاہیے، اور دوبارہ ہم لیس اس طرح لگائیں گے۔ اگر جہاں تک آپ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ابھی ہم نے یہاں پر دوپٹے پر لیس لگاتے ہوئے اس کارنر تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم دھاگے کو کٹ کریں گے۔ اب کیا کریں گے، اس کے برابر میں ایسے ایک نشان لگائیں گے اور اس لیس کو یہاں تک ہم سٹچ کریں گے۔ سوئی کو ہم اندر کھڑا کریں گے اس طرح، اور پھر اسی طرح ہم کپڑے کو بدلیں گے اور لیس کو اس طرح کرتے ہوئے یہاں تک ہم نے 1 انچ کی دوری پر لیس کو کٹ کرنا ہے، اور اسی طرح ہم لیس کو نیٹ کریں گے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے کہ ڈیزائن خراب نہ ہو۔ یہاں پر ہم ڈیزائن کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اس طرح، اور اس پر رکھتے ہوئے اس طرح ہم سلائی لگائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو جوڑ ہے اس کے اندر اٹیچ ہو گیا، یہ دیکھیں اس طرح پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جوڑ ہے، اور یہ دیکھیں ہمارا کارنر بالکل پرفیکٹ بنا۔ یہ دیکھیں ابھی کیا کرنا ہے، پلٹا بنانے کے لیے ہم نے دوپٹے کو پریس کرنا ہے ایسے، اس کپڑے کو نیچے موڑیں گے اور اس کپڑے کو بالکل سیدھا ایسے رکھیں گے۔ یہ والا جو سائیڈ والا کپڑا ہے باہر نہیں نکلنا ہونا چاہیے، یعنی کہ برابر ہونا چاہیے جتنا پلٹا ہے، اور اس لیس کو ہم نے اسی طرح پریس کرنا ہے۔ اس پلٹے کو نیچے موڑتے ہوئے یہاں پر ہم اس کپڑے کو کھینچ کے ایک اچھی طریقے سے پریس لگائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نیچے والا پلٹا کتنا زبردست لگ رہا ہے، جیسے ہم نے الگ سے کپڑا بنایا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سارا پریس کرنا ہے۔ آگے آپ نے کارنر کو بھی سمجھنا ہے کہ کیسے اس کو پریس کرنا ہے۔ ابھی ہم نوک دار اس سے کارنر بنائیں گے، نیچے جیسے پلٹا لگاتے ہیں کونے کی شیپ میں، یہ دیکھیں اس طرح۔ اب یہاں تک اسی طرح ہم سیدھا پریس کریں گے۔ سیدھا پریس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو موڑ دیں گے اور اس طرح پریس کریں گے۔ اب چاروں طرف سے آپ نے اسی طرح پریس کرنا ہے۔ پہلے بالکل سیدھا پریس کریں گے اس طرح، لیس کو ایسے رہنے دیں گے، پھر اس کو موڑتے ہوئے اس طرح پریس کریں گے۔ اب سلائی کے دوران ہم ان کے دوبارہ سے کارنر بنائیں گے۔ تو یہاں تک میں نے فل دوپٹے کی پریسنگ کر لی ہے۔ ابھی ہم اس کی سلائی کریں گے۔ یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں نے اس کو پریس کیا ہے۔ اب اس کے کارنر کیسے بنانے ہیں یہاں پر سمجھ لیں۔ اس کو ہم کھولیں گے اور یہاں سے ہم نے یہ جو مارجن ہے ہم نے تقریباً آدھا انچ سے بھی کم 2 پوائنٹ جتنا ہم نے اس کا فولڈ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا پلٹا ہے تقریباً 1.25 انچ بنے گا۔
اس طرف سے ہم اس طرح اس کا مارجن فولڈ کر لیں گے اور یہاں سے آپ سمجھ لیں یہ جو مارجن آپ نے اس طرح کھینچ کے اس کو نہیں کرنا، یہ آپ نے ڈھیلا ایسے فولڈ کرنا۔ یہ دیکھیں جب اس کو ڈھیلا فولڈ کریں گے تو بہت ہی اچھا کارنر بنے گا، اور جب کھینچ کے بنائیں گے تو یہ کارنر نہیں بنے گا صحیح۔ اب اس طرح رکھیں گے، اس کارنر سے یہاں پر سلائی لگائیں گے، یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے۔ ابھی کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر سوئی کی مدد سے یہ جو مارجن ہے یہ والا آپ نے فولڈ کرنا ہے ایسے، اور یہاں سے دیکھ لیں یہ کارنر بھی آپ نے اس طرح ڈھیلا رکھنا ہے۔ اگر کھینچ کے رکھیں گے تو اس کے برابر نہیں آئے گا، یہ آگے جائے گا اس طرح، یہاں سے ریپ بھی ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ریپ کپڑا یہاں سے بن جاتا ہے، آپ نے اس کو ڈھیلا رکھنا ہے، یہ بہت ہی اچھا کارنر بنے گا۔ یہاں پر ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے، بالکل کنارے سے بہت صفائی سے آپ نے سلائی لگانی ہے، پھر اس کا رخ ایسے بدل لیں گے۔ اب یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا کپڑا فولڈ کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے کہ ہمارا پلٹا کم نہ ہو جائے۔ اس طرح اس کا سیدھا مارجن فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ اگر یہاں پر مارجن فولڈ کرتے ہوئے اس پلٹے میں آپ کے پاس سے سلوٹ آ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کس طرح فولڈ کرتی ہوں کپڑا۔ یہاں سے آپ نے کپڑے کو دونوں کو ایسے پکڑنا ہے، اس کپڑے کو صرف یہاں سے فولڈ کرنا ہے اور آپ نے صرف فنگر سے باقی کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے، کھینچنا نہیں ہے، اس طرح کپڑا بہت اچھا آئے گا۔ اب یہاں پر آپ نے دوبارہ اس طرح اس کو فولڈ کرنا ہے، تھوڑا سا مارجن اندر دبانا ہے، پھر اسی طرح اس کو ایسے فولڈ کریں گے اس طرح، پھر دوبارہ سے اس طرح فولڈ کر دیں گے اور پھر ہم سوئی کی مدد سے یہ والا مارجن جو ہے اس کے اندر دبائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کوئی سلوٹ نہیں ہے، کوئی کھچاؤ نہیں ہے یا اوپر کا کپڑا ڈھیلا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہاں سے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کا مارجن فولڈ کریں گے۔ اب یہ سلائی آپ نے اس رخ پر لے کر آنی ہے، اس طرح کارنر والی سائڈ پہ لیس تک آپ نے اس طرح سوئی کو اندر کھڑا کریں گے، پھر ادھر لائیں گے۔ اب اسی کے اوپر ہم دوسری سلائی بھی چلائیں گے، بالکل اس کے بال برابر دور اس طرح۔ اب یہاں پر سوئی کو اندر کھڑا کیا، اس طرح اس کا رخ بدل لیا۔ یہاں پر بھی ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا مارجن فولڈ کرتے ہوئے اس طرح یہ دیکھیں سلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اسی طرح مارجن کو فولڈ کرتے ہوئے اس کا کارنر بنایا ہے۔ اب دوسری طرف سے بھی ہم اسی طرح فولڈ کریں گے اور اس کی سلائی کمپلیٹ کریں گے، پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی۔ بس آپ نے کپڑا اور پلٹے دونوں کو برابر پکڑ کر یہ ایک ہی جگہ سے مارجن فولڈ کریں گے اور پھر آپ نے فنگر کی مدد سے باقی مارجن نیٹ کر لینا ہے، ہاتھ کی مدد سے آپ نے مارجن اندر دبانا۔ یہاں تک ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی، ابھی ہم اس سلائی کو باہر نکالیں گے ایسے، اور یہاں سے ہم دھاگے کو کٹ کریں گے، سارے دھاگے کو یہاں پر ہم نیٹ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے اب کر لیا دوپٹے کو پریس۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا پلٹا کتنا زبردست لگ رہا ہے، میچنگ پلٹا، الگ سے ہمیں کوئی کپڑا، کوئی پائپنگ، کوئی کپڑا کٹ کر کے پلٹا نہیں لگانا پڑا، اسی کے ساتھ ہم نے پلٹا اس کا ریڈی کر لیا۔ یہاں پر ہم کارنر بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں چاروں کارنر اس سے کتنے زبردست بنے ہیں، یہ دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔